اہم خبر آپ کو دیں گے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتاز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے۔ کل تک جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے 2 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے، بہت جو ہمارے بوت پالچی ہیں، بہت جو درباری ہیں، وہ کہنے لگ گئے تھے کہ ہاں عاصم منیر نے کنونس کر لیا ہے۔ خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے کیونکہ امریکہ اب جنگ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے، کیونکہ میڈیا میں غلط میسیجنگ کرتا ہے اور پھر اس کا الٹ کرتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے آپ نے یہ کالک اپنے منہ پہ ملی ہے کہ آپ نے انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ آپ خاموش رہتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صدر ٹرمپ کے خلاف چلے جاتے، آپ خاموش رہتے۔ آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بھی دیکھیے۔ ہندوستان خاموش نہیں بیٹھا، حالانکہ ان کے امریکہ سے ہم سے بھی زیادہ مراسم ہے اصل میں گہرے، لیکن ہم نے ہمیشہ بے وقوفی کر کے بے وقت کی راگنی سے اپنے منہ پر کالک مل لی کہ یہ وہ تصویر ہے کہ جب امریکہ کے وار پلینز ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ جنگ باقاعدہ جو کہ اب شروع ہو گئی ہے تو اب ہم کس منہ سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور دوسرے لوگ قوم کو جواب دیں گے؟ یہ مجھے ویسے ہی بالکل ایک تصویر نظر آئی جیسی ایک بہت پہلے تصویر اس وقت وائرل ہوئی تھی جس وقت پاکستان کے ایبٹ آباد میں جو زیرو ڈارک 30 مشن کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، تو اس کا خمیازہ اب انہیں بہت بری طرح بھگتنا پڑا۔ تو اب لبے لباب موٹا موٹا آپ کے لیے کیا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک تو امپورٹنٹ یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کل تک جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے 2 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے، بہت جو ہمارے بوت پالچی ہیں، بہت جو درباری ہیں، وہ کہنے لگ گئے تھے کہ ہاں عاصم منیر نے کنونس کر لیا ہے۔ میں نے وارننگ بھی دی تھی، میں نے کہا شاید کنونس کیا ہے، شاید نہیں کیا، مگر ٹرمپ نے جس قسم کا وہ بندہ ہے شاید وہ لوگوں کو مس گائیڈ بھی کر رہا ہے، کیونکہ میڈیا میں غلط میسیجنگ کرتا ہے اور پھر اس کا الٹ کرتا ہے۔ اور اس پہ کچھ اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید کیموفلاج ہے، کہ وہ کہے کہ میں اگلے 2 ہفتے تک میں چپ رہوں گا، مگر وہ کر کچھ اور دے، کیونکہ ٹرمپ کا کچھ نہیں پتا اور باقی ٹرمپ کا کچھ نہیں پتا۔ کل اس نے کہا کہ میں 2 ہفتے کی تک میں سوچوں گا، بریک لوں گا، بریک کے بعد آؤں گا، اور آج اس نے یہ کر دیا ہے۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو ایک تو جو مالشی اور درباری اور جو بوت پالچی ہیں ان کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا صبر۔ پاکستان از بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس۔ ایک طرف بارڈر ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، ایک طرف بھائی چارہ ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، ایک طرف وہ جو ہمارا شیعہ کنیکشن ہے ایران کے ساتھ وہ ہے، دوسری طرف امریکہ ہے۔ امریکی چوائسز کی یہ وار آف چوائس تھی، امریکہ گھس گیا ہے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں۔ ایران کو ڈسمینٹل کرنا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، ایران کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کہ یہ وہ تصویر ہے کہ جب امریکہ کے وار پلینز ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا رہے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مسٹر پیٹ ہیگسیٹ اور مسٹر مارکو روبیو وہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ یہ دیکھ رہے تھے سارا مشن۔ یہ مجھے ویسے ہی بالکل ایک تصویر نظر آئی جیسی ایک بہت پہلے تصویر اس وقت وائرل ہوئی تھی جس وقت پاکستان کے ایبٹ آباد میں جو زیرو ڈارک 30 مشن کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، آپریشن کیا گیا تھا جس میں اسامہ بن لادن دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو وہاں سے پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک تصویر بہت وائرل ہوتی رہی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما اور ان کے ساتھ اور ہیلری کلنٹن تھی اس وقت سیکرٹری اسٹیٹ، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے قریبی ساتھی وہ مشن دیکھ رہے تھے سکرینز پر۔ اسی طریقے سے یہ والی تصویر بھی وائرل ہوئی۔ 40,000 ٹروپس مڈل ایسٹ میں موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جو 40,000 مڈل ایسٹ میں ٹروپس ہیں، اس میں اس کی کچھ ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ the Pentagon has at least 40,000 reasons to worry، یہ لکھتا ہے USA Today، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ rough number of US troops stationed in the Middle East in bases from Bahrain to Syria and points in between، اس میں 40,000 کہا جا رہا ہے، 40,000 یا اس سے کچھ زیادہ ٹروپس ابھی ہیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یو ایس کے بہت سارے جو سٹیزنز ہیں لوگ وہ بھی دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، اور ویسے تو اس سے پہلے الرٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہاں سے نکل جائیں۔
अच्छा, तो ये एक बात कही जा रही है कि अब जबकि इतनी बड़ी तादाद में सोल्जर्स भी हैं, और तो क्या ईरान जो है उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या कहीं कोई उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो ये वाली चीज़ें अब आने वाले घंटों में हमें पता चलेंगी। ईरान जो है उसने लॉन्च 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट यूएस ट्रूप्स इन इराक इन जनवरी 2020। ये वो बात है जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, क्योंकि ईरान ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं यूएस ट्रूप्स पर पहले भी इराक में जो हैं वो मारे थे। और वो किस लिए कि जो कासिम सुलेमानी की को मारने के बाद, यानी कासिम सुलेमानी की जब मौत हुई थी तो उसके बाद ये ईरान ने हमला किया था सोल्जर्स पर। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर रिपोर्ट की है, और वो क्या है? द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि नासा फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसने हीट जनरेट होते हुए डिटेक्ट किया है, यानी हीट जनरेटिंग इवेंट नियर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की। तो ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है और वहाँ पर बमबारी की गई है, वहाँ पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, वहाँ से न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि हीट जो है वो निकल रही है। अच्छा, अब ये तो है कि भाई वहाँ पर हमला किया इसलिए निकल आई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि वन डिटेक्शन वाज अबाउट 30 minutes before President Trump announced the US strikes। कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने US स्ट्राइक्स अनाउंस की उसके 30 मिनट्स पहले से, आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले से ही वहां से ये वाला इवेंट, हीट जो जनरेट हो रही है वहां से, वो नासा की इंफॉर्मेशन सिस्टम ने डिटेक्ट किया। अब क्या ईरान की तरफ से वहां पर कुछ किया गया, या ये जो अमेरिका की बमबारी हुई है उसके बाद वो हीट वहां से निकल